السلام علیکم 6 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 64 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس آج نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سبق آپ کا 13 ہے، صحت اور صفائی۔ اب دیکھیں، صحت تندرستی کے معنی میں آتی ہے، صفائی کہا جاتا ہے۔ صفائی ظاہر ہے صاف ستھرا رہنے کو کہا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی تندرستی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اچھی صحت کے لیے کون سے حفاظتی اقدامات آپ کر سکتے ہیں کہ جن سے آپ خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا آدھا ایمان ہوتا ہے۔ مطلب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک ندی بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس ندی میں نہاتا ہو، تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایک شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا اور وہ ہر طرح کی جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، صفائی جب ہمارے ایمان کا نصف حصہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر، محلے، اسکول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ جب ہم خود صاف ستھرے رہیں گے، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیں گے تو صحت اور تندرستی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ سبق جو ہے آپ کا مکالمے کی صورت میں ہے۔ مکالمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی بھی جو ہے موضوع پر بات کر رہے ہوں تو وہ مکالمہ کہلاتا ہے۔ آئیے ہمارے پاس چند خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تاکید، متوازن، مخاطب، کراہت، حیاتین اور آگاہ۔ سبق پڑھتے ہیں۔ مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ مطلب ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی کرنے کا ایک طرح سے پروگرام بنایا گیا۔ مس سعدیہ نے اس میں حصہ لینے کے لیے طلباء کو آگاہ کیا، بتایا، باخبر کیا، مطلع کیا۔ انہوں نے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عزیز طلباء، ہم اسکول میں ہفتہ صفائی منائیں گے۔ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ کون سب سے پہلے اس بارے میں بات شروع کرے گا؟ حمیرہ ہاتھ اٹھا کر۔ مس، میں بات شروع کروں۔ مس، شاباش، بولو۔ حمیرہ، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مس، بہت اچھے۔ سمیرہ، آپ کچھ کہیں گی؟ سمیرہ، ایک صحت مند جسم ہی میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، یہ صحیح بات ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ مس ختیجہ، صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ختیجہ، اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ مس یاسین، آپ کچھ بولیں۔ یاسین، اپنے گھر، اسکول اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ مس فاطمہ، گلی اور محلے کی صفائی کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ فاطمہ، گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکا جائے۔ اگر گھر گلی کی صفائی کا خیال رکھے تو پورا محلہ صاف رہے گا۔ مس عالم، جسم اور لباس کی صفائی سے صحت کا کیا تعلق ہے؟ عالم، ہر روز تازہ یا ہلکے گرم پانی سے غسل کرنے سے جسم سے میل اتر جاتا ہے۔ صاف جسم پر صاف لباس پہننے سے ہم فضا کے خطرناک جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جراثیم جرثومہ کی جمع ہوتا ہے، مطلب ایسے جرثومے جو نظر نہیں آتے، بعض اوقات ہمارے ہاتھوں پر پڑ جاتے ہیں اور جو بیماریاں پھیلانے میں بہت جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں جراثیم۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، جس طرح آج کل کے حالات ہیں، کہ کم سے کم اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں، صابن لگائیں اور صابن سے اسے اچھی طرح سے دھوئیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں گے تو ہمارے ہاتھ صاف ستھرے رہیں گے اور
کسی قسم کے کوئی جراثیم جو ہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہمارے منہ یا جسم کو نہیں لگیں گے۔ تو مس مریم آپ بتائیں صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک چاہیے؟ مریم ایک متوازن غذا ہی جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ مس صاحب متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ صاحب ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہو۔ حیاتین مطلب غذائی اجزاء کو کہا جاتا ہے جنہیں انگلش میں جو ہے وائٹامنس کہا جاتا ہے۔ کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی بہت کچا ہو۔ مس اقبال آپ صاحب کی بات کی وضاحت کریں۔ اقبال اگر ہم زیادہ دیر تک کھانا پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ادگلی خوراک کھائیں گے تو ہمارے معدے کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ نقصان دہ بات ہے۔ مطلب خوراک کو ہضم کرنے میں بہت وقت لگے گا، اور جو کہ نقصان دہ بات ہے، جس سے نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے یہاں تک سبق پڑھا، ہم انشاءاللہ اگلا سبق نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے میں آپ کو اس کے چند الفاظ معنی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ رکھے ہیں، ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ صحت اور صفائی کے کچھ الفاظ معنی ہیں: تاکید کرنا، بار بار کہنا، اصرار کرنا، متوازن، برابر، مخاطب بات کرنے والا، کراہت، بیزاری یا نفرت، حیاتین، غذائی اجزاء، آگاہ، مطلع کرنا، بتانا، صحت مند، تندرست، غسل کرنا، نہانا، فضا، ہوا، زمین کی وسعت، متوازن غذا جو غذا زیادہ پکی ہوئی اور زیادہ گلی ہوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، زیادہ پکی ہوئی بھی نہ ہو اور زیادہ جو غذا زیادہ پکی ہوئی اور ادگلی نہ ہو وہ متوازن غذا کہلاتی ہے۔ نقصان دہ، نقصان پہنچانے والی، یہ چند الفاظ معنی تھے جن کو بیٹا آپ نے جو ہے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور ان کو اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو میں ہوم ورک دے رہی ہوں، سبق کے الفاظ معنی آپ یاد کریں گے۔ مضمون لکھنے کے لیے دے رہی ہوں آپ کو میری پسندیدہ کتاب، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے، اور یہ ہوم ورک جو ہے میں آپ کو ہوم ورک پہ لکھنے کے لیے ہاف مضمون دے رہی ہوں۔ آپ کے پاس اردو گرامر کی بک کا پیج نمبر ہے 307 اور مضمون نمبر 9 بنتا ہے میری پسندیدہ کتاب۔ اس کے تقریباً جو ہے 6 پیراگراف ہیں، جن میں سے آپ 3 پیراگراف کو ہوم ورک پہ کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ آپ کے پاس سیکنڈ پیراگراف ہے، اور یہ آپ کے پاس تھرڈ پیراگراف۔ آپ نے یہاں تک اپنا جو ہے بیٹا ہوم ورک لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 پیراگراف مکمل آپ نے کرنے ہیں، اور بقیہ جو 3 پیراگراف ہوں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ یہ بیٹا آپ لوگوں کا کام ہے کہ مضمون میری پسندیدہ کتاب آپ نے ہوم ورک پہ لکھنا ہے، فرسٹ 3 پیراگراف، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کام کرنے کے بعد فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 9 تک 11 بجے تک ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔